بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب و یکتب الی ابد العابدین و دہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے سوال پوچھا کہ پروردگار یہ بتائیے کل عرش کے سائے میں کون خوش نصیب ہوں گے اور جنت کے محلوں میں کن کے ٹھکانے ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اے موسیٰ، جن کی آنکھیں زنا سے محفوظ رہیں اور جن کے اموال، جن کے مال سود سے پاک رہیں۔ اب سود کو آپ سب جانتے ہیں، اللہ نبی سے جنگ قرار دیا اور فرمایا کہ سود کا ایک پیسہ، ایک درہم 72 زناؤں سے زیادہ ہے، وبال میں، گناہ میں۔ کہیں پر 100 زنا کا ذکر آیا، تو یہ تو اتنا خطرناک عمل ہے۔ تو فرمایا کہ جن کی آنکھیں زنا سے محفوظ ہوں، جن کے مال سود سے پاک ہوں، یعنی سود کا شائبہ نہ ہو، اور وہ ایسی تجارت، ایسے لین دین سے دور بھاگیں اور احتیاط کریں کہ جس میں سود کا ذرہ برابر بھی کوئی شبہ ہو۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے فیصلوں میں عدل انصاف کریں اور رشوت نہ لیں، یہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے عرش کے سائے میں ہوں گے اور جنت کے محلوں میں ان کے ٹھکانے ہوں گے۔ اب عدل و انصاف کرنا، اپنے فیصلوں میں رشوت نہ لینا، پیسہ لے کے فیصلہ تبدیل کر دیا۔ ہماری عدالتوں کا تو پتہ ہی ہے آپ کو، عدل و انصاف کس درجے کا ہے ہمارے ہاں، ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے اس مقام پر بٹھایا ہے کہ وہ فیصلے کرتے ہیں، کسی کے اختلافات اور جھگڑوں میں ثالث بنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ حق اور انصاف کا فیصلہ کریں۔ روپے، پیسے، مال، تحفے کی لالچ میں کہ یار اس کے پاس سے تحفہ اچھا ملے گا، اس کے پاس سے لفافہ تگڑا ملے گا تو میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، نہیں، یہ اچھا گفٹ دے گا مجھے، یہ مہنگا والا دے گا تو چلو میں اپنی رائے اس کی طرف موڑ دوں، اپنی رائے کا رخ اس کی طرف موڑ دوں۔ اے بیچارہ غریب آدمی ہے، میرا اس سے کیا کام نکلے گا، تو ہم نے اس کو رگڑ دیا اپنے فیصلوں میں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جن کے فیصلے رشوتوں پہ نہیں ہوتے، ان کے فیصلے حق، انصاف اور عدل پر ہوتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ ایک دن آنا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ ذالک الیوم الحق، وہ حق اور سچا دن ہے، وہ حق اور سچا دن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو جو ظالم ہے پہاڑ، اللہ اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، اسے ریت کے ذروں میں تبدیل کر دیں گے اللہ اس پہاڑ کو، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اللہ ظالم کی کبھی مدد نہیں کرتے، اللہ نہ ظالم کی حمایت یافتہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم ظالم کو ضرور نشان عبرت بنائیں گے، اور ہم اسے بھی نشان عبرت بنائیں گے کہ جس کے پاس مظلوم آیا، اس نے مدد کی فریاد کی، یہ مدد کر سکتا تھا اور پھر بھی اسے بھگا دیا، اس کی مدد نہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا بھی وہی اشر کریں گے جو ظالم کا کریں گے۔ اب یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ دیکھو، ایک تو یہ ہے نا بھائی میری طاقت ہی نہیں ہے، بھائی تم آئے ہو مدد کے لیے لیکن میری طاقت نہیں ہے، میں کیسے تمہاری مدد کروں، اللہ بھی جانتے، تو یہ تو بات ایک الگ ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں
اس وقت مدد کر سکتا تھا اس کی، اور میری بھاگ دوڑ سے، میری جستجو سے، میرے کہنے سننے سے اس مظلوم کا حق اسے مل سکتا تھا، یا وہ جس پریشانی میں تھا وہ پریشانی اس کی دور ہو سکتی تھی۔ میں آگے ہی نہیں بڑھا، اور میں نے اس مشکل وقت میں اس مظلوم کا ساتھ نہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سوچ لو، جیسا ہم ظالم کا اشر کریں گے وہی تیرا بھی کریں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جسے نظر انداز کر دیں۔ جاؤ، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ذرا ان کی زندگی تو اٹھا کے دیکھو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، لمبے چوڑے جسم کے مالک ہیں، اور پاؤں بھی ان کا بڑا، جو پاؤں میں جو جوتا پہنتے، ظاہر ہے سائز بڑا تو جوتے کا سائز بھی بڑا۔ تو جنگ کا موقع تھا، وہ کوئی لوہا لاٹ قسم کا کوئی جوتا پہن کے آئے تیاری کر کے، تو ظاہر ہے رج زیادہ تھا، صحابہ جمع تھے، وہ بے دھیانی میں حضور کے قریب ہونے کے لیے، جب کہ میں حضور کے قریب چلا جاؤں تو بے دھیانی میں ان کا جو پاؤں تھا حضور کے اوپر آ گیا، ان کے پاؤں سے حضور کا پاؤں کچل گیا، دب گیا، بے دھیانی میں ہوا۔ تو آقا کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آقا نے ایک کوڑا مارا اور اشارہ کیا کہ بھئی نیچے تو دیکھو ذرا، تم نے اپنے پاؤں سے میرا سارا پاؤں کچل ڈالا۔ اوہو، ایک دم سے فوراً وہ ہوشیار ہو گئے اور فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احساس ہوا کہ یار میری ذرا سی بے دھیانی سے دیکھو اللہ کے رسول تکلیف میں آ گئے، میں نے خیال نہ کیا، مجھ سے بے ادبی ہو گئی۔ تو یہ معاملہ تو آیا گیا ہو گیا، کیونکہ بھئی ہر انسان جانتا ہے یار کوئی جان بوجھ کے تو کرے گا نہیں ایسا حضور کے ساتھ، بے دھیانی میں ہو گیا۔ تو آقا نے بھی کوئی ایسی بات، کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، بے دھیانی کا ایک عمل تھا۔ لیکن صحابہ تو پھر صحابہ ہے نا، یہ لکھا ہے کہ وہ صحابی جو تھے اگلے دن تک روتے رہے لگاتار، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور رو رو کے ان کا تو برا حال۔ اب ساتھی سمجھا بھی رہے یار کوئی جان بوجھ کے تو نہیں ہوا نا، بے دھیانی تھی، غلطی سے ہو گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، تو تم کیوں دل پہ لیتے ہو اس کو؟ کہا نہیں، بس مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تو ناراض نہ ہو گئے۔ اگلے دن حضور کا پیغام آ گیا ان صحابی کے پاس کہ چلو بھئی اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچو۔ تو اب اور ڈر گئے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے پاس سے کوئی حکم آ گیا میرے لیے۔ لو جی، اب اور ڈرتے ڈرتے روتے روتے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ تو وہاں جا کے دیکھا تو معاملہ برعکس پایا۔ وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پیار سے اپنے قریب بلایا اور کہا دیکھو بھئی وہ کل ایسا ہوا تھا کہ تمہارا پاؤں میرے پاؤں کے اوپر آ گیا تھا، یا رسول اللہ مجھے یاد ہے، میں شرمندہ ہوں۔ بھئی شرمندہ کی بات نہیں ہے، دیکھو میں نے کل تمہیں ایک کوڑا مارا تھا، تو مجھے احساس ہے تمہیں لگا ہوگا، یہ پکڑو کوڑا اور مجھے بھی مار لو تاکہ دنیا کا حساب دنیا میں ہو جائے۔ یہ ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ عدل سمجھ آیا؟ انصاف سمجھ آیا؟ اور یہی نہیں، اگر تمہیں تسلی نہ ہو تو ایک کی جگہ 30 مار لو۔ وہ تو قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ میں پہلے ہی شرمندہ تھا، آپ کی اس بات سے میں تو پانی پانی ہو گیا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے وہ بات۔ آج کہاں ہے عدل ہماری عدالتوں میں؟ یا تو پیسہ لے کے سارے فیصلے راتوں رات تبدیل ہو جائیں۔ اب میں کیا کہوں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی ساری باتیں جانتے ہیں، میں کوئی دنیا سے عجیب باتیں تو نہیں کر رہا۔ تو یہ ہے وہ عدل، یہ ہے وہ انصاف۔
ایسا عدل ایسا انصاف ہو تو فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو فیصلے کریں عدل اور انصاف پر فیصلے کریں اور ان کے فیصلوں میں کوئی رشوت نہ چلتی ہو، پیسہ دیکھ کے اپنے فیصلے کو بدلتے نہ ہوں، جو حق اور انصاف اور عدل پر چلنے والے ہوں، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کل اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور جنت کے محلوں میں ان کے ٹھکانے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا